نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور پیارے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے میں تو قریب ہوں اور قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرتا ہے، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اب تک میں دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت، نماز فرض کے بعد دعا کرنے کے بارے میں احادیث اور بالخصوص وہ افعال، وہ اوقات، وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آج میں آخری نشست اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے افعال ہیں جن افعال کی وجہ سے یا اعمال کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر ظاہری بات ہے، حضرت اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں۔ جب ہم ان آداب کو اور شرائط کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ وضو جب ہم کرتے ہیں تو اس کے فرائض ہیں، ہم وہ خیال نہیں رکھیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کی شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، ہم ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے بھی آداب ہیں، ان شرائط کو، ان آداب کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو قبول ہوں گی، اگر مد نظر نہیں رکھیں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے آج صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، سفر بھی ایک قبولیت کی گئی۔ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، سفر کی وجہ سے، وہ صحبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا یہ بھی قبولیت کی ایک علامت ہے۔ وہ کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، جس پہ پلا ہے وہ بھی حرام، تو حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، لباس حرام ہو، غذا حرام ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول فرمائے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں ابدالوں میں سے ایک ابدال ہوئے، بہت اپنے وقت کے متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنا بھی علم حاصل کیا ہے، اس تمام علم میں سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ 10 ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں پہلی نمبر پر اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے۔ ماہ رمضان مبارک آ گیا نا، اب بھی لوگ نماز کو نہیں پڑھتے۔ میں منڈا آتا نہیں اتنے نماز پڑھنے، انہیں پیو پہلے آتا سی نماز پڑھنے، میں کہا تیرا پیو کیوں نہیں نماز پڑھنے آ رہا ہے؟ کہتے جی ابا جی کہتے ہیں جی بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے جی سحری کھا کے، پھر دل ہی نہیں کرتا اٹھنا، پھر میں نے کہا رہی۔ حالانکہ یہ نہیں کہ اس کا گھر بڑی کوئی دور ہے، نہ دی گلی، لیکن نہیں مسیطے نہیں آ رہے،
اللہ کے نیک بندو، ماہ رمضان مبارک ہے، زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ گھڑیاں تو خوش بختوں کو ملتی ہیں، یہ خوش بخت کی علامت ہے۔ اللہ کے بندے آ جا اللہ کے بندے مان لے اللہ۔ آپ دیکھیں نا جی، اللہ کا حکم ایک دفعہ بھی کافی ہے، اس کا ایک حکم، لیکن قریباً اس ذات نے الحمدللہ تقریباً 700 مرتبہ حکم دیا نماز کا، تقریباً 700 مرتبہ۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی کو اہمیت ہوگی اس بات کی۔ اور قوم اللہ کو، یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں، نہیں، یہ عیسائی بھی نہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، تو پہلی وجہ دعا قبول ہونے کی نہیں۔ بندہ پریشان ہی رہ جاتا ساری زندگی، کام سے بھی، کاروبار سے بھی، ہر چیز سے۔ پھر کچھ لوگ کاروبار کی جو ہے زیادتی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، دکان تو بیٹھے رہیں گے، ہمیں ویلے بیٹھے رہیں، کہتے جی وہ کام کی کریے جی، کا دکان چھاڑ کے آ جائیے، بچیاں واسطے روٹی کی ٹک ماری، روٹی تجھے اللہ نے دینی ہے، آگے سر جھکائے گا تو ملے گی۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی سنت کی اتباع کوئی نہیں کرتے۔ حضور سے محبت بڑے عاشق رسول، کوئی عشق ہونا تو بال ختم ہے، لیکن منہ تے داڑھی کا ایک بال بھی نہیں ہوتا، کبھی انہوں نے نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہ حضور سے محبت نہیں، محبت ہے، لیکن محبت تو اپنا ایک مانگتی ہے نا، ثبوت مانگتی ہے نا، تو عاشق ہے نا، تو عاشق کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشق کے حالات بتا دیتے ہیں، بندہ عاشق، بندے کے حالات بتا دیتے ہیں، اس کا بولنا بات کرنا بتا دیتا ہے۔ بندہ عاشق ہوئے جندہ وہ جنی مرضی کوشش کر لے اپنے عشق میں چھپا نہیں سکتا، عشق کسی نہ کسی پاس وہ نکل ہی ہوتا ہے۔ تو جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے وہ بندہ جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کرے، اللہ کے حبیب کا عشق اس کا نکل ہی آتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا جو ثبوت ہے اس کا اپنا سارا وجود ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ دوسری وجہ ہے ہماری دعا قبول نہ ہونے کی۔ تیسری وجہ، قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ لیکن میں آج کہتا ہوں کہ یہ ابراہیم بن نصر کرمانی نے کہا کہ قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، میں کہتا ہوں پڑھتے ہیں خدا سے لعنت لیتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے لعنت لے رہے ہوتے ہیں، شاباش کو نہیں لے رہے ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرآن بھی کہتا لے جا مگرو میرے بندو صاحب کیڑے میرے پیچھے بیٹھ۔ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن سے لعنت لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضور فرماتے رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ۔ چوتھی وجہ، جنت کو پسند تو کرتے ہیں لیکن جنت کے راستے پہ نہیں چلتے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں ہر روز اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا، جنت والوں لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، لیکن اس پر چلتا کوئی نہیں، اس لیے دعائیں کیوں قبول۔ پانچویں، جہنم کو ناپسند کرتے ہیں لیکن جہنم کے راستے پر تکمپیل کرتے ہیں، چل تم ہی اگے ہو تو تم ہی اگے، تم ہی، یعنی تکمپیل کرتے ہیں، ناپسند ہر کوئی کرتا۔ کسی نے کہہ دو جہنمی والا کام کیوں کرنا، وہ کہتے تو ہوئے جہنمی، تیرا پیو ہوئے، میں کیوں ہوں، لیکن کام سارے جہنمی والے کرنے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ چھٹی، ابلیس کو اپنا دشمن مانتے ہیں لیکن یاری پھر ابلیس نہ لاتے ہیں، شیطان کو کوئی نہیں پسند نہیں، لعنت ہر کوئی کر۔ وہ نا جی مجھے ہمارے نمازی بھائی ہیں، انہوں نے ایک بات بتائی، حاج ریاض صاحب، انہوں کو کہتا بابا اشفاق، وہ نا جی کہتا ہے کہ میں گیا جاپان، میں نے وہاں پہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے دوران نا میرے سے جاپانیوں نے پوچھا کہ آپ رمضان مبارک میں یہ ساری کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ ہمارا ایک روحانی سبق ہے جو ہم ہر سال دہراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بڑی بات ہے یار، تم لوگ مسلمان صرف ایک مہینہ سچ بولتے ہو، ہم تو پورا سال سچ بولتے ہیں۔
وہ نا سوچ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں اس کو کہ تم لوگ صرف ایک مہینہ سچ بولتے ہو، تمہارا اسلام تمہیں سبق دیتا ہے کہ صرف 1 مہینہ سچ بولنا ہے، باقی 11 مہینے دب کے جھوٹ کھاؤ۔ ہم تو جاپانی ہیں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، پورا ساری سچ بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا۔ شیطان کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن شیطان کی یاری ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ 7ویں جی لوگوں کو دفن کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد کوئی نہیں کرتے۔ پہلے نا لوگ قبر تک جاتے تھے، تک قبر تک نہیں پڑھنے جاتے، جنازہ بھی کو نہیں پڑھتے، چل جاؤ۔ 8واں اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیب نہیں دیکھتے۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا ہے، اپنا عیب کوئی نہیں دیکھتا۔ جس دن اپنا عیب نظر آنا شروع ہو گیا، قبولیت خود بخود ہو جائے گی، بندے کو ضرورت ہی نہیں قبول کروانے کی، اللہ خود ہی قبول۔ 9واں مال جمع کرتے ہیں، حساب کے دن کو یاد کوئی نہیں رکھتے۔ اور 10واں قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں۔ یہ مختصر تاریخ دمشق کی 4تھی جلد کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بعین ہی عبادت اور عبادت کا مغز فرمایا۔ اسی لیے یہ میں نے اس ماہ مبارک کے ان ایام کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ دعا کے اوپر میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کون سے اوقات ہیں جن میں قبول ہوں گی۔ نماز فرض کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا احکام ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ، کیسے ہاتھ اٹھانے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے مانگنا ہے، یہ میں نے پوری تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ شاید میرا کوئی ایک نمازی حضور کی یہ فرامین سن کر اس پر عمل کر لے گا، میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ یہ آج میں نے 10 وجوہات صرف اس لیے بیان کی ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اور قبول ہونا یا نہ ہونا یہ ہمارے اپنے عمل کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے کہ ہم کیا افعال کرتے ہیں، جن افعال کی بنا پر۔ المیہ یہ ہے کہ بلا آج شیطانیت کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا ہی اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ایک سورس ہے یہ موبائل ہماری بلا ہے۔ آج دنیا موبائل سے دین سیکھ رہی ہے، قرآن حدیث سے دین نہیں سیکھ رہی۔ موبائل پہ شیطان لوگ بیٹھے ہیں، یہودی آپ کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ کے ہی گمراہ کرتے ہیں۔ اب قرآن صحیح کیا اس کا مفہوم ہے وہ تو علماء بتائیں گے، جنہوں نے سینہ بسینہ حاصل کیا، زانوِ تلمس کیے، جنہوں نے اساتذہ سے سیکھا، واٹس ایپ یونیورسٹی، فیس بک کالج اور یوٹیوب پروفیسر، بلے بلے بس یہی سیکھ لیتے ہیں تو ہی دین بنا لیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔